لاجیکل اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے. ان کو یہ اللہ کی حفاظت میں دیے گئے تھے اور وہ اس پر شہداء تھے. آج میں اور آپ شہداء اس کو پھیلانے کے لیے، وہ شہداء تھے، وہ حاضر تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کرپشن کیا اس کا سب ان کو پتا تھا، کیونکہ سارے بڑے لوگوں کی بات ہے، نبی، احبار، ربانی، سب ان لوگوں کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہی کرپشن کرتے. عام طبقہ تو نہیں کرتا نا کرپشن. کہتے ہیں تو لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تم لوگوں نے کیا دھندا نکالا کہ میری آیتوں کو تم نے تھوڑی قیمت پر بیچنا شروع کر دیا، قوانین کی تم نے خرید و فروخت شروع کر دی میرے. جو فیصلہ نہیں کرے گا جو انزل اللہ ہے، تو انزل اللہ تورات کو آج کے ہم کہہ سکتے کہ اللہ کی اتاری ہوئی تورات ہے تو مین میڈ ہو گئی ہے نا. تو انزل اللہ تو صرف قرآن ہے دنیا میں. کرائٹیریا یہی ہے، اگلی آیتوں میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اب لوگوں سے کیا ڈرتے ہو؟ تو آج میں اور آپ قرآن کی بات کرتے ہوئے کیوں ڈریں گے؟ وہ لوگوں کو بھی یہ بولا کہ ڈرتے کیا ہو؟ جو کیا ہے انہوں نے بتاؤ، انہوں نے کیا ہے. جو غلط ہے تو بولو ہاں غلط ہے. مطلب ڈرنے کی کس وجہ سے بات ہے؟ اگر تم ڈرتے ہو تو تم میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو. یعنی اگر کسی کو کسی سے ڈر لگتا ہے تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور پھر یہ کہا کہ یہ لوگ جو فیصلہ اللہ کی کتاب سے نہیں کرتا وہ کافر ہے. ہم اور آپ کس کو کافر ڈھونڈنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں؟ کافر تو یہیں پہ موجود ہوں گے اگر انزل اللہ کتاب سے فیصلہ نہیں کریں گے. آج پوری کتابیں جو ہے نا وہ کفر کو بیان کر رہی ہے اور نام اسلام کا ہے، کیونکہ وہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو انزل اللہ ہے وہ تو نہیں لکھا ہوا، جو قرآن کہہ رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے. وہ کتابیں سیدھا غیر ما انزل اللہ اور انزل الشیطان لکھی ہوئی، اس میں تو ساری چیزیں جو شیطان نے اتاری ہے جو ان کے دلوں میں ڈالی. لیکن اس کے باوجود ہم ڈرتے ہیں ان سے، ہم ان کے رائٹر سے ڈرتے ہیں، ہم ان کے بڑوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. اور یہ کافروں کی کتاب ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. کافروں کی کتاب یا کفر کی کتاب؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن میں اس کے اندر قرآن نہیں دیا گیا اور سب کچھ دیا گیا. تو اللہ کہہ رہے جو اس کتاب سے فیصلے نہیں کرتے تو تم نے فیصلے کیے ہیں اور تم نے قرآن سے نہیں کیا اس میں فیصلے، تو کفر کی کتابیں نہیں ہوئی کیا؟ یعنی اگر اس کے اوپر کوئی آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی تو آپ بالکل کراس کویشچن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے نا؟ تو اگر وہ بات وہاں پہ فیصلے قرآن کے اگینسٹ کیے گئے ہیں تو وہ تو کفر کے فتوے ہیں، کفر کی باتیں ہیں وہ، تو پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آیت نمبر 45 میں کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کا بدلہ جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کا بدلہ ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کا بدلہ کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کا بدلہ دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، تو جو بھی معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ کفارہ ہے لہو اس کے گناہوں کا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلہ نہیں کریں گے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اس توراہ میں لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا؟ نفس نفس کے بدلے، جان جان کے بدلے، آنکھ آنکھ کے بدلے، کان کان کے بدلے، ناک ناک کے بدلے. تو آج میں اور آپ جب یہ آیت پڑھ رہے تو ہمارے لیے اس میں لکھ دیا تھا، بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا جو قتل کرے گا کسی نفس کو تو ایسے جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا. میرے اور آپ کے لیے جائے ایمان والوں لازم ہے تم پر قصاص لینا، یہ جو کہا گیا. تو جان کے بدلے جانا بھی، اور جو بھی تمام چیزیں زخموں کا بھی قصاص ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بدلہ لے لو لیکن زیادتی نہیں کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں ان کے پاس بھی لکھ دی تھی. اچھا، بدلہ لینا جو ابن آدم ہے، آدم کے دو بیٹے جو ہیں، جب وہ لڑائی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بدلہ نہیں لوں گا تجھ سے، مطلب وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر رہے اور بدلہ تو بہت دور ہی رہ گیا، تو اس کے پاس نالج نہیں ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس کے پاس یہ اس کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہو کہ یہ اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اور اپنا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس نے وہ اللہ کے خوف کو آگے رکھا اور اس سے کہا میرا رب العالمین سے ڈرتا. صحیح ہے، یہ ایک اس کی رائے ہے. آگے ظاہر ہے جب آپ کے پاس آج بھی کتنی چیزوں میں آپ کہتے نہیں میں نے تو نہیں لیا، میں نے مجھے گناہ ملے گا، تو ہم آپ کو بتاتے اگر قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے آپ لے سکتے تھے، آپ کا حق تھا. تو آپ کہتے نا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا اور میں نے اس وجہ سے نہیں کیا وہ کام. یعنی ہدایت موجود ہے لیکن اس تک نہیں پہنچی یا اس نے حاصل نہیں کی ہے، اس کی نالج نہیں ہے، تو وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنا وہ حق کو چھوڑ دے. صحیح. اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں
کہ جو معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہوگا، وہ بندے کو اللہ معاف کر دیں گے، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے وہ ظالم ہے۔ اب آج جو بھی اس آیت سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا نا، یعنی جو بدلے میں جو چیز ہے یا اس کی معافی ملے کسی بھی طرح سے اسی بات کے اوپر بیٹھے، جو یہاں پہ آیت میں لکھا ہوا ہے اگر نہیں بیٹھے گا وہ اس بات کے اوپر، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، وہ ظالم ہے۔ اوپر کہا تھا وہ کافر ہے، یہاں پہ کہا وہ ظالم ہے، وہ حق مانے گا پھر، صحیح۔ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 46 وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے بھیجے عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدم پر، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، مصدقاً تصدیق کرنے والے، لما اس کی جو بین یدیہ ان سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات سے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور دی تھی ہم نے اس عیسیٰ بن مریم کو، یعنی پیچھے آپ نے انہی کا ورڈ نام پڑھا ہے، ہم نے دی اس عیسیٰ بن مریم کو الانجیل، انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، انجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈ نیوز۔ فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا، اور تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ اس کی جو اس میں تھا، اس میں تھی، من التوراۃ تورات سے۔ اچھا جی، وہدن اور ہدایت، وموعظہ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ فرمایا کہ ہم نے اسی کے آثار پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ کس کے آثار پر؟ وہ تورات، وہ جس سے بہت سارے نبیوں نے فیصلے کیے، انہی کے آثار پر حضرت عیسیٰ ہے، انہی کے پیچھے فالو کیا ہے۔ تو یعنی شریعت یا اگر آپ کوئی بھی اللہ کے احکامات ہیں نا، وہ یوں بدلتے نہیں ہیں کہ وہ کمپلیٹلی چینج ہی ہو جائے، تو اسی لیے بتائیں انہی کے آثار کے اوپر پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، آثار کس کو کہتے ہیں؟ فٹ اسٹیپ کو بولتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں ہم، تو کہتے ہیں ان کے آثار پر ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھیجا۔ اچھا، وہ کیا کرے؟ وہ تصدیق کرے اس کی جو اس سے پہلے تھی تورات میں سے۔ کس سے پہلے تھی؟ انجیل سے پہلے، اور ہم نے اسے انجیل دی تھی۔ سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، عیسیٰ علیہ السلام سکھا رہے تھے ان کو الکتاب، قوانین، اور تورات سکھاتے تھے ان کو، اور انجیل سکھا رہے تھے۔ یہ الکتاب ہو گئی، کیا؟ تورات انجیل کمبائن ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج بھی آپ کو کمبائن فارم میں ملتی ہے وہ، صحیح ہے، تورات انجیل دونوں ساتھ میں ملتی ہے۔ تو کہا اس سے پہلے جو تھی تورات سے، وہ اس کے اندر وہ تصدیق کر رہے تھے اس کی، اور ہم نے ان کو انجیل دی تھی، تو انجیل سے وہ تصدیق کر رہے تھے، اس کے اندر وہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ جب سورہ صف پڑھتے ہیں تو انجیل کے اس میں ہی لکھا ہوا ہے نا، کیا اس کس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا نام جو ہے احمد ہوگا، جو بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے، تو اس میں خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ آیت نمبر 6 ہے یہ 61 کی، جس میں کہا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدیہ من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، ومبشراً، اور خوشخبری دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، تصدیق تورات کی کر رہا ہوں اور خوشخبری دے رہا ہوں، جو کدھر سے دے رہا ہوں؟ جو انجیل ہے یعنی اس کے اندر سے دے رہا ہوں، رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب ان کے پاس آ گئی بینات تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا انجیل کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری، خوشخبری دی نا، صحیح ہے۔ اچھا، انجیل کے اندر سانگ آف سلیمن، اس طریقے سے ابھی بھی آپ ان کو کی بک میں پڑھیں گے۔ انجیل میں آپ کو یوحنا کی انجیل ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ نبی کی جو بشارت ہے، کچھ ورڈز کے سے انفر ہوگا، آپ کو لگے گا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ خیر انہوں نے چھپا دیا ہے تو بہت زیادہ اس چیز کو، اور اس میں جی انجیل میں ہے، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تورات میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہ آپ وہ اس جگہ کے اوپر وہ بیابان میں ایک رسول آئے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا چل رہی تھی نا، حضرت ابراہیم کی دعا ہے تو وہ تو ریپیٹ ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہیں آج، صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھی، ساری کوالٹی ساری بکس کی سیم ہی ہے. تصدیق کرتی تھی جو تورات میں تھی، اور ہدایت اور نصیحت متقینوں کے لیے. اس وقت بھی متقین کی ٹرمنالوجیز وہیں سے چل رہی، اسی لیے قرآن اسٹارٹنگ میں ہی متقین کی بات کرتا ہے نا، کیونکہ وہ ایک نون ٹرم ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے متقین کیا ہوتا ہے. اور وہ متقین اسی لیے یقیمون الصلاۃ بھی فوراً سے کر رہے. تو یہ صلاح بتائی نہیں جا رہی کیسے پریکٹس ہوگی، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے نا. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا یہودی بھی اسی طرح پڑھے نماز، عیسائی جو کاپٹک کرسچنز ہیں پرانے قسم کے وہ بھی وہی نماز پڑھ رہے، باقاعدہ وہ اپنا کراس لگا کے بھی سامنے بالکل اسی طرح کے وہ پوسچر میں وہی ان کا سارا وہ سجدہ کر رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں. تو بالکل یہ نہیں، یہ واضح بات ہے اس کے اندر کوئی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی اور بھی کرتے چلے جا رہے ہیں ان چیزوں. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے اس میں یعنی اس انجیل میں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بے شک تو وہی لوگ وہی نافرمان ہے. اب کیا بولا، یہ آیت نکالتے ہیں یہ عیسائی اور کہتے ہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں، تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے. چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارے ہیں اس میں، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ وہ تو فاسق ہوگا. تم لوگ کیوں نہیں انجیل کے اوپر عمل کرتے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ دیکھیں وہی تو بات ہے، وہ کہتے ہیں چینجز آپ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، کہاں چینج ہوئی. اگر چینج ہوئی تو آپ اوریجنل بک لا دیں ہمیں جو نہیں ہے، جو صحیح والی ہے جس میں چینجز نہیں ہوئی ہے. آپ سمجھ لیں میں عیسائی ہوں نا آپ کے سامنے، تو آپ کیا جواب دیں؟ قرآن میں آپ قرآن سے معلوم کر سکتے ہیں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ قرآن میں دیکھو، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے انجیل پڑھو، ان کو فیصلے کرنے چاہیے انجیل سے. قرآن یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن تصدیق کر رہے ہیں انجیل کی، تو تصدیق کر رہے ہیں نا تو پڑھو پھر انجیل کا ہے. انجیل مارکیٹ میں لا کے دکھاؤ انجیل کا ہے. قرآن تو انجیل کہہ رہے ہیں، انجیل کہاں موجود ہے؟ کتاب مقدس ہمارے پاس موجود ہے، انجیل وہی پڑھنی پڑے گی جو ہمارے پاس. آیت کو غور سے پڑھیں گے آپ کو اسی میں جواب مل جائے گا. انجیل والے تو انجیل والے انجیل سے فیصلہ کریں، تورات والے تورات سے فیصلہ کریں، قرآن والے قرآن سے فیصلہ کریں. کیوں لڑتے ہو ہم سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان کیوں لڑتے ہیں؟ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے. تو تصدیق کتاب میں لکھی ہوئی نا یہ آیت بھی جس سے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو پڑھیں غور سے، اس میں جواب ہے اس کا. تصدیق تو یہ کر رہی ہے لیکن کیا، یعنی یہ تو یہاں پہ یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا کہ انجیل والے انجیل سے فیصلہ کریں، تو صرف تصدیق والی بات لکھی ہوئی یہاں پہ کہ تصدیق کر کے فیصلہ کریں. خدا کے احکامات آج قرآن کے ذریعے آئے ہیں واپس، اس میں ہے نا کہ احکامات کے مطابق جو حکم نہ کرے گا نہ کرے گا ایسے لوگ نافرمان ہیں. دیکھیں اس میں ایک بات لکھی ہے بما انزل اللہ، فیصلہ کریں انجیل والے اس سے جو اللہ نے اتارا ہے. انجیل میں جو اللہ نے اتارا ہے اس سے فیصلہ ہوا. یہاں پہ تصدیق والی بات بیٹھی، سمجھ رہے ہیں؟ انجیل میں جو اللہ نے اتارا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے اللہ نے کون سا اتارا ہے؟ تو تصدیق ہوگی پھر، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم بولیں اسی آیت کو آپ غور سے پڑھیں کہ اس میں اللہ کہہ رہے چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ اس سے کریں جو اللہ نے اتارے انجیل میں. تو جو تم نے لکھا ہے وہ تھوڑی اللہ کہہ رہے فیصلہ کا، تو اللہ نے کیا اتارا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا تمہاری انجیل میں؟ تو وہ قرآن تصدیق کرے گا. پھر سیکنڈ پوائنٹ کیوں صحیح ہے. اور پھر یہ کہا کہ جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو انزل اللہ ہے، تو آج قرآن انزل اللہ صحیح ہے. تو اب پھر کریے جی جی ہاں بما انزل اللہ، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ تھوڑی ہے جو تم نے لکھا ہے، جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے وہ تھوڑی ہے. یہ تو وہ بتایا جا رہا ہے جو انزل اللہ اس کتاب میں موجود ہے. اور اس کی اگزامپل یہ جو 10 کمانڈمنٹس ان کی بڑی فیمس ہے، وہ کتاب انزل اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ نے قرآن میں بھی اتاری ہے بات. یہاں پہ جو قصاص کی جو لکھا ہوا ہے بدلہ، نفس کے بدلے، آئے فار این آئے، ٹوتھ فار ٹوتھ، تو یہ لکھا ہے نا ان کے اس میں، تو یہ اس سے میچ کر لیں. یہ ہے انزل اللہ، ان کی اس میں بک میں ہے انزل اللہ، تو ہم تو وہ فیصلے لیں گے. صحیح ہے. پھر دیکھیے کیا بولا. اب یہ تیسری بات کی کہ جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا، نافرمان ہوگا. اب سب باتیں کلیئر ہے